ہجر اسود تاریخ کے آئینے میں ہجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ہجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار ہجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے جس کو استلام کہتے ہیں۔ تاریخ و حوادث۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب ہجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے ان حادثات کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ہجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناف نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ ہجر اسود کو بھی کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ ہجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر ہجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا، الحمدللہ۔ نمبر 2، ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 1317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے کعبہ کی غلاف کو چیڑ پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کی دیواروں پر اس کے سنہرے پرنالے کو کھاڑ ڈالا۔ اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی اور 7 ذو الحج 317 ہجری کو ابو طاہر نے ہجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اسی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ ہجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال ہجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کو استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیں کہ 22 سال بعد 10 ذو الحج 339 ہجری کو سنبر بن حسن جس کا تعلق بھی کرامتین قبیلے سے ہی تھا، اس نے ہجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس ہجر اسود کی اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل ہجر اسود ہی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہی اصل ہجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے ہجر اسود پر آگ لگائی تو ہجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلیت کے ہر برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے ہجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر
چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسرے شدید ضرب لگانے کی جیسے ہی کوشش کی، اپنا کلاڑا اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھنونی کارروائی دیکھ رہا تھا، غصے میں آ کے اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ نمبر 4، سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑتوڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑتوڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ بزیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اس کو پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا، جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا۔ نمبر 5، اسی طرح ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا۔ اس نے اسے فوری طور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نمبر 6، سن 1351 ہجری محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ خانہ کعبہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ شریف کی دیوار میں نصب کیا جو اس کم عقل افغانی نے نکال دیا تھا۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ آپ کومنٹ باکس میں بتائیے گا مجھے، اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہیں۔